الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ریاضت، ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی بندگی ہی کو ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی میں ہماری اور آپ کی اس دنیا کی بھلائی رکھی، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا راز بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھلایا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کا راستہ بھی بتلایا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پا کر دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، عشر ذی الحجہ کے ایام گزر رہے، نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، اور جتنی ہم سے ہو سکے اور جو نیکی ہم اور آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں فرض تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، لیکن بہت ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں انجام دینے کی ترغیب دلائی ہے۔
تو کثرت سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رکھنا، اور ان ایام میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا، اس کی فکر ہم اور آپ کو ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، اس بنیادی بات کی یاد دہانی کے بعد آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو پیغام یا جو بات آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانی ہے وہ یہ کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان ایام میں جتنی عبادتیں ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں انشاءاللہ، ان میں کی اکثر عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی سیرت اور آپ کے گھرانے کے جو مختلف افراد کے کارنامے ہیں ان سے وابستہ یہ عید ہے، یہ مناسبت ہے، یہ عبادات ہیں، یہ کام ہے جو ہم اور آپ انجام دینے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جڑی یہ عبادتیں جہاں ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دی ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کی یاد دہانی کروائی، اور ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ ابراہیم جو ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اس ابراہیم کی ملت یعنی ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اللہ کے نبی کو دیا، اور بالواسطہ یوں کہیے کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بندگی تھی، بندگی ادا کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس قسم کے مثالی کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہم اور آپ کو اپنی زندگیوں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ ہمیں سے بہت سارے حضرات ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں سے جوڑ کر اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بھی پیروی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے طریقے کی بھی جس کا حکم اللہ نے دیا ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں۔ یہ نسبت ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی ہی معتبر نسبت ہے اور بڑی ہی محترم نسبت ہے، اور حقیقت یوں کہیے تو میری اور آپ کی عزت افزائی والی نسبت ہے۔ اللہ کے نبی سے نسبت سے تو ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے اپنی نسبت جوڑ کر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں۔ بہت بڑی اور بہت ہی زیادہ اہم یہ نسبت جو ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے ان دنوں جوڑتے ہیں، چاہے وہ حج بیت اللہ کی شکل میں ہو، عید الاضحیٰ منا کر قربانی کی شکل میں ہو، یا ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی سیرت سے متعلق مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کر کے ہم اور آپ یقیناً ان سے اپنی نسبت کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ایک بڑی اہم بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت ہمیشہ ایک بات یاد دلاتی ہے کہ نسبتیں کھوکھلی نہیں ہونی چاہیے، نسبتیں جاندار ہونی چاہیے، نسبتیں واقعی معنوں میں اسی گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہے۔ ہمارے اور آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے، یہ تعلق عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے تک نہ رہے، بندگی میری اور آپ کی پہچان ہو۔ ہماری اور آپ کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتنی کھوکھلی نہ ہو کہ امتی تو نبی کے کہلائیں، لیکن زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ نبی والا نہ ہو، نبی کی سنت والا نہ ہو، نبی کے طریقے والا نہ ہو۔ ایسی کھوکھلی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی پہچان اسلام سے، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے، یاد دلاتی ہے
کہ اسلام سے نسبت صرف نام کی نہ ہو، پورے کام کی نسبت ہونی چاہیے۔ اسلام ہمارے نام کے ساتھ ساتھ ہمارے کام میں ہونا چاہیے، ہماری پہچان میں ہونا چاہیے۔ سلف صالحین سے ہمارا اور آپ کا جو رشتہ، جو نسبت ہے، یہ نسبت صرف فخر کے لیے نہیں ہونی چاہیے، حقیقت میں اس نسبت کا رنگ میری اور آپ کی شخصیت میں اتر کر آنا چاہیے۔ اور یہی بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ پسند کیے، انبیاء کی سیرت تو پوری کی پوری نمونہ، لیکن ان میں سے خاص جو اعمال اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے اور اگلی امت کے لیے مشروع قرار دیے، امت محمدیہ کے لیے ان کی شریعت کا حصہ بنایا، ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جڑی ہوئی یہ کعبۃ اللہ اور اس سے متعلق عبادتیں ہیں، اور دوسری طرف اضحیہ یعنی قربانی، یہ بھی حضرت ابراہیم سے جڑی ہوئی عبادت ہے۔ یہ جو نسبتیں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں اور ہم سب اپناتے ہیں حسب استطاعت، حسب توفیق، ان عبادتوں سے ہماری نسبت صرف عبادت تک نہ رہے بلکہ اس عبادت کی روح اور حقیقت بھی ہمارے اور آپ کے اندر آنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں ابو الدرداء انصاری ہیں، حضرت سلمان فارسی مہاجر صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی نے مدینے میں جب بھائی چارہ کروایا تھا تو حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے تھے۔ اب یہ رشتہ مرتے دم تک قائم رہا۔ ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی مدینے سے باہر گئے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے مقصد سے، جیسے دیگر صحابہ نکلے حضرت سلمان بھی باہر نکل گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو ایک مرتبہ خط لکھ کر بھیجا۔ موطا کی روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھ کر بھیجا، کہا تعال الى الارض المقدسہ، کہ بھائی کہاں دوسرے شہروں میں زندگی گزار رہے ہو، مقدس شہر، پاکیزہ شہر، اس بابرکت شہر یا محترم شہر کے اندر واپس لوٹ کر چلے آؤ۔ یہ حضرت ابو الدرداء اپنے بھائی کی خیر خواہی میں حضرت سلمان کو بلا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جو بات لکھ کر بھیجی نا، وہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ اے ابو الدرداء، تم نے مجھے الارض المقدسہ محترم زمین میں آنے کی بات کہی، مدینہ واپس آنے کے لیے تم نے کہا، یہ بات جان لو، ان الارض لا تقدس احدا، ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا، زمین محترم ہو تو رہنے والا محترم نہیں ہو جاتا، انما يقدس الانسان عمله، آدمی کو اصل تقدس اور احترام جو ملتا ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف مدینے میں آ کر رہ جاؤں گا یا مقدس زمین پہ آ جاؤں گا تو میں مقدس ہو جاؤں گا؟ اگر میں مکہ و مدینہ جیسے مقدس مقام پہ آیا اور وہاں رہنے کے تقاضے میں کما حقہ پورا نہ کر سکا تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں کہیں باہر رہ جاؤں، اس لیے کہ اصل چیز آدمی کو مقدس محترم بناتی اس کا اپنا عمل ہے۔ کتنے منافق نے مدینہ میں رہتے تھے، مرے بھی تو منافق ہی بن کر مرے، اور وہی ایمان والے جب ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو مدینے میں ایمان کے ساتھ رہنا، عمل صالح کے ساتھ رہنا، ایک اضافی فضیلت، ایک اضافی مرتبہ اور ایک اضافی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا عمل ان کا بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات حضرت ابو الدرداء کو یاد دلائی کہ میں مدینہ میں نہ ہو کر کسی اور جگہ کام اگر اچھا کر رہا ہوں تو میرا مدینے میں ہونے کے مقابلے میں کسی اور جگہ کام کرنا اچھا ہے۔ اگر میں مدینے میں آ کر وہ کام نہ کر سکوں، اتنا عمل نہ کر سکوں، اتنی اچھائی نہ کر سکوں۔ بھائیو، اس اثر سے جو بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نسبتیں، ہمارے اور آپ کی نسبتیں کسی شہر سے، کسی علاقے سے، دین سے، پیارے نبی سے، حضرت ابراہیم سے میری اور آپ کی نسبت جڑے، یہ یقیناً فضیلت کی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فضیلت کھوکھلی، یہ نسبت کھوکھلی نہیں ہونی چاہیے، یہ نسبت کھری ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر میں جتنی نسبت دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ باطنی نسبت ہونی چاہیے، اتنا ہی زیادہ گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو سبق ملتا ہے وہ سبق میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے
اللہ کے نبی کی اس نبی ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حج بیت اللہ بھی کریں گے، قربانی بھی دیں گے، اور یقیناً یہ عبادت، لیکن یہیں تک رکنا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر سیرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جو سبق ملتے ہیں ان اسباق کو اپنی زندگی میں لانا، اصل میں یہ ہے نسبت کا کھڑا ہونا، یہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ حاضرین گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہم اور آپ کو اپنانے چاہیے۔ ان میں سے صرف ایک پہلو کا تذکرہ کر کے خاص بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پوری زندگی کا احاطہ کر کے اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ ایک تو ان کی زندگی یہ تھی، یہ توحید کے امام تھے، توحید کے امام تھے، اکیلے تھے لیکن یہ امت کے برابر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف القاب سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کی گواہی قرآن میں دی، اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے، ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی زندگی قربانی سے عبارت ہے، ساری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں۔ ہمارے پاس عام طور پر جب قربانی کہتے ہیں تو جانور کی قربانی یا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، صحیح ہے، لیکن بات پوری نہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، ساری زندگی قربانی ہی قربانی، یا یوں کہیے قربانیاں دیتے ہوئے حضرت ابراہیم نے زندگی گزاری۔ یہ قربانیاں کیا تھیں؟ اگر موٹے موٹی باتیں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 80 سال کی عمر تک بے اولاد رکھتا ہے، 80 سال تک بے اولاد زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھیں، دعوت و تبلیغ کے نام پہ آگ میں انگار میں بھیگے جا رہے ہیں، جلتی آگ میں بھیگے جا رہے ہیں، قوم کی طرف سے ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں، وہاں بھی قربانی، بچے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے پر قربان کرنا، اپنی خواہش کو دبا لینا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا۔ 80 سال تک لگ بھگ یہی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کر گئے، ملک چھوڑنا پڑا، اپنا شہر اپنی بستی چھوڑنی پڑی، قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بعد میں اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع، یعنی بے آب و گیاہ، ایک ویران وادی، نہ جہاں کوئی دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتا، کوئی چیز نہیں۔ زندگی کے جو اسباب مانے جاتے ہیں ان میں سے کوئی سبب نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہیں چھوڑ کر تمہیں اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور پھر ایک مدت کے بعد جب واپس لوٹ کر آتے ہیں، بچہ دوڑنے لگا ہے، چلنے پھرنے لگا ہے، باپ کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے۔ کیسی کیسی قربانی اللہ کے بندو، آپ اگر دیکھیں گے پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی قربانی دی ہے۔ یہ قربانی دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے، آپ سمجھیں، یہ قربانی ہم اور آپ آپسی زندگی میں بھی دیتے ہیں۔ شوہر کئی باتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے بیوی کی خاطر، بیوی کئی باتوں سے دستبردار ہو جاتی ہے شوہر کی خاطر، باپ کئی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، اور بچے کئی باتوں پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ماں باپ کی خاطر۔ اسلامی شریعت کہتی ہے یہ دنیا کی محبتیں سچی محبتیں، لیکن یہ بشری محبتیں، یہ انسانی طبیعت کا خاصہ۔ ایک محبت وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، جو تمہارے میرے دین و ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے چھوٹی موٹی قربانی دیتے ہو، بندگی کا کمال، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعلیٰ درجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ زندگی میں ایک سبق یہ بھی سیکھ لو کہ ایک طرف رب کی مرضی ہوگی، دوسری طرف ہمارا نفس ہوگا،
ایک طرف رب العالمین کی مرضی ہوگی، دوسری طرف ہمارے مفادات ہوں گے، ایک طرف رب العالمین کا حکم ہوگا، دوسری طرف ہماری مصلحتیں ہوں گی، ایک طرف رب العالمین کی ہدایت ہوگی اور دوسری طرف ہمارے سامنے طرح طرح کے اندیشے ہوں گے۔ ہم اگر واقعی معنوں میں بندگی کے کمال کو پانا چاہتے ہیں اور ابراہیمی نسبت سے واقعی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلیقہ آنا چاہیے کہ ہر بار، ہر مقام پر، ہر لمحے اللہ کی مرضی پر اپنے سارے مفادات، ساری مصلحتوں، سارے فائدوں کو قربان کرنا سیکھو۔ بھائیو، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اگر ہم سمجھ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صرف جانور کی قربانی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اصل میں اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دینا، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سب سے اعلیٰ مقام تھا۔ اور یہ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور یہی بندگی کا وہ کمال ہے جہاں ابراہیم اکیلے ہو کر ایک امت تھی، ابراہیم علیہ السلام فرد ہو کر بھی جماعت تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت یہ ظاہر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے مرتبے پر فائز کیا۔ بھائیو، یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو پیغام ہے نا، سب سے پہلے اس پیغام کو آپ سمجھیں۔ یہ مسئلہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نہیں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے بندگی کا یہی کمال ہے۔ کئی جگہ یہ قربانی دینا فرض ہو جاتا ہے اور بعض جگہ اس قربانی کا دینا مستحب ہوتا ہے کہ آدمی اسی کے درجے ایمان کے اعلیٰ مقامات طے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اور احادیث سے دو حوالے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ جا کر دیکھیے سورہ صاد میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ کئی جگہ پہ حضرت سلیمان کا واقعہ، لیکن یہ واقعہ میں جو بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت گھوڑے تھے، جہاد کے لیے تیار کیے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھنے لگے، گھوڑے لائے گئے، ان کو دیکھتے رہے، اتنے منہمک ہو گئے، اس قدر ڈوب گئے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ گھوڑے دیکھنے میں رہے، پتہ نہیں چلا، جان بوجھ کر نہیں، تاخیر کر کے نہیں، پتہ نہیں چلا، وہ اتنے مگن رہے گھوڑے دیکھنے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے یہ کہا کہ مجھے سورج واپس لوٹا دیا جائے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو مفسرین نے نقل کی وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گھوڑے منگوائے اور منگوا کر وہ سارے گھوڑے ذبح کروا دیے۔ کہا کیوں؟ کہا جو گھوڑے مجھے میری نماز سے غافل کرے، وہ گھوڑے اگر رکھا رہوں گا اگلی بار بھی مجھے غفلت کا شکار کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کی اپنی خواہشات آپ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، ان کو قربان کرنا یہ اصل قربانی ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا پیغام۔ اور آپ دیکھو اسی سے ملتا جلتا واقعہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت ابو جہم ابن حذیفہ، یہ کپڑوں کے بڑے اچھے تاجر آدمی تھے، وہ سفر سے آئے تو انہوں نے ایک ایسی چادر بھیجی جس چادر پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت چادر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر اتار دی اور کہا اذهبوا بهذه، یہ چادر لے جا کے ابو جہم کو واپس دے دو۔ اس کے بجائے ابو جہم سے کہو انبجالی چادر لائے، یعنی ایک ایسی چادر جس پہ کوئی نقش و نگار نہیں۔ کیوں؟ میں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي،
اس لیے کہ اس چادر کے نقش و نگار نے نماز کے درمیان مجھے مشغول کر دیا. نماز میں پوری توجہ رہنے کے بجائے میرا ذہن اس کے نقش و نگار میں الجھ کرتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہتنی عن صلاتی، اس چادر نے مجھے میری بندگی سے دور کرنے والا کردار ادا کیا. اس کو لے جاؤ، یہ چادر واپس لے جاؤ، اور ابو جہم کا تحفہ رد نہیں کرنا، تو اس کے بجائے کہو وہ چادر دے دی جس میں نقش و نگار نہیں. جو چیز جو دنیا کی رنگینی اور دنیا کی آپ کی میری پسند کی چیزیں جو پسند آتی لیکن اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کی قربانی دینا یہ اصل میں قربانی، یہ اصل میں بندگی کا کمال ہے. اور یہ حضرت سلیمان نے قربانی دی، اور یہی قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اندر دی. بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھو، سیرت ابراہیم علیہ السلام جو اسباق ہم اور آپ لیتے ہیں نا، ان میں بڑا ہی اہم سبق یہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارے اور آپ کی نفس کی تربیت ہم اور آپ ایسی نہیں کریں گے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کریں گے، تب تک حقیقت میں ہم نے سیرت ابراہیم کا سبق پورا نہیں لیا. ہم نے وہ عبادتیں کر لی جو اللہ نے حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں سکھائیں، لیکن جو سبق پورا لینے کو اللہ نے کہا اس میں ہم اور آپ ناکام رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ کئی بار آپ یہ بات دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا یہ ضروری ہوتا ہے اگر یہ واقعی معنوں میں دین سے رکاوٹ کا سبب بن رہی. اور کئی بار یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایسی قربانیاں دیں، تبھی جا کر آپ کی میری زندگی کے اندر واقعی معنوں میں بندگی کا کمال آئے گا. کیا مطلب؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے پیسہ ہے، آدمی کو لگتا ہے میری ضرورت کے لیے یہ ضروری ہے، پورا نہ صحیح کبھی اس میں سے کچھ اٹھا کے خرچ کر دیا کرو. کئی بار آدمی کو لگتا ہے میں اگر اب عبادت نہیں کروں گا تو بھی چلے گا، لیکن 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. اپنے نفس کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ اللہ کی بندگی کے کام کرتے رہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جسے تم پسند کرتے ہو. اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو گے تبھی بندگی کے کمال کو تو پہنچ پاؤ گے. سبحان اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر صحابی ہیں. اللہ کے نبی کے جب بھی صدقہ و خیرات کے اعلان ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ خرچ کرنے میں پیچھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے واقعی مسئلے کو سمجھا، صحابی نے واقعی اس روح کو پہچانا جو اس آیت میں ملتی ہے. حضرت ابو طلحہ آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جو میرا باغیچہ ہے بیروحہ، یہ جو بیروحہ جو ہے، یہ جو باغیچہ ہے، اس باغیچے کا معاملہ آپ جانتے ہیں سب سے عمدہ باغیچہ ہے اور میرا سب سے پسندیدہ باغیچہ. مالدار آدمی ہے، ان کے پاس دولت ہے، لیکن اس میں سے کہنے یہ میرا باغیچہ میرا سب سے زیادہ چہیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ نیکی کی حقیقت کو، نیکی کے کمال کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں سے خرچ کریں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی میں بیروحہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو یہ سبق اصل میں ہمیں سیکھنا چاہیے. فرض اس وقت ہوگا جب کوئی میری اور آپ کی خواہش، میرا اور آپ کا کوئی مفاد، میرا اور آپ کا کوئی دنیا کا فائدہ اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اسے قربان کر کے بندگی کا فریضہ پورا کرنا یہ فرض ہے. لیکن وہیں یہ مستحب ہے کہ جہاں یہ رکاوٹ نہ بنتے ہوں تب بھی اکثر و بیشتر اپنی پسندیدہ چیزوں سے ذرا پیچھا چھڑاتے رہا کرو. اور آپ یہ بات آزما کر دیکھیں، جب اس درجے میں اتر کر آپ اور میں بندگی کریں گے نا کہ جہاں اللہ فرض بھی نہ کرے، اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض بھی نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہ رب العالمین کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں، اور دنیا میں کسی چیز کی محبت اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اس کا غلام بنا لے. اس سے چھٹکارا پانے کی خاطر کچھ چیزوں کی قربانی دینا، کچھ باتوں سے دستبردار ہو جانا، اپنی کچھ معمولات میں کمی بیشی کرنا، یہ اگر درجہ آئے گا تو یہاں سے بندگی کی لذت اور مزہ اصل میں آپ کو اور مجھ کو ملے گا. بھائیو دنیا میں ایک مزہ وہ ہے جو لوگ کسی چیز کو حاصل کر کے لیتے ہیں، اور دنیا میں ایک مزہ وہ بھی ہے جہاں آدمی کچھ چیزوں کو لوٹا کر قربان کر کے مزہ لیتا ہے.
اور یہ اگر لٹانے مٹانے کا معاملہ اللہ کی خاطر اگر ہو، اس کی لذت کا جو اندازہ ہے نا وہ کرنے والا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے. نہ میرے الفاظ آپ کو بتا پائیں گے اور نہ ہی آپ کا ما حق ہو اس کا ادراک کر پائیں گے. کر کے دیکھو، آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، ایسے اعمال اپنی زندگی میں اپنا کر دیکھو. پتا چلے گا جب اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو قربان کرنا آتا ہے، اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑنا آتا ہے، تب جا کر زندگی میں کس قدر زیادہ لطف اور کس قدر زیادہ مزہ آتا ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اپنے مفادات اور اپنے مصالح کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرنا یہ بندگی کا کمال ہے. وہیں یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے گا. دو تین بڑی اہم باتیں یہاں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، رب العالمین چاہے تو ہم سے ہمارا سب کچھ مانگ لے. وہ چاہے تو ہمارا ہم سے سب کچھ مانگ لے، سب کچھ لے لے. وہ چاہے تو، اس لیے دیا ہوا اسی کا ہے، وہ لے لے تو ہمیں اعتراض کیا ہو سکتا ہے. رب العالمین چاہے تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے، لیکن سبحان اللہ اس رب کا کرم دیکھو، اس رب کا رحم دیکھو. اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ کبھی نہیں مانگا، کہیں نہیں مانگا. اللہ نے مال میں سے مانگا، تھوڑا مانگا. اللہ نے خواہشات کی بھی بات کی تو ساری خواہشات کو قربان کرنے کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تو بڑی چھوٹی چیزیں اور بڑی معمولی چیزیں مانگی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اللہ کے مطالبے کے مطابق چاہے جتنی چیزیں قربان کر رہے ہیں، جو کچھ اسی کا دیا ہوا تھا اس میں سے کچھ حصہ اس کی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اسی کا لے کر اسی کی راہ میں بندگی کر رہے ہیں. ہمارا اپنا یہاں کیا ہے؟ ہم نے محنت بھی کی ہے تو ہماری محنت سے ہم نے کمایا نہیں. محنت تو بہت کرتے ہیں، ہماری محنت کے ساتھ اس کی مرضی تھی تبھی ہم کما پائے. اس لیے بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھو. قربانی دیتے ہوئے آدمی کو مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب آدمی اس دنیا کے نعمتوں کو اپنا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم کے بل پہ کمایا ہے. اور جب آدمی یہ سوچتا ہے نا یہ میرا ہے تو سوچتا ہے پھر رب العالمین کی راہ میں کیوں قربان کروں، کسی فقیر کو کیوں دوں، کسی ضرورت کی مدد کیوں کروں. لیکن سوچ اگر اس نقطے پہ آئے کہ دیا ہوا اسی کا تو ہے، وہ سب کچھ مان لے، سب کچھ دے بھی دیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں. وہ تو اس کا کرم ہے، بڑی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی طلب رکھ رہا ہے. اگر یہ چیز میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے نا تو پھر اس بندگی کے کمال کی طرف سفر آسان ہو جائے گا. ہم قربانی دینے لگیں گے اللہ تعالیٰ کے بندوں. دوسری بات یہ بھی سمجھو، یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی قربانی رب العالمین ہم سے جو مانگ رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں. پیارے رب العالمین نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اللہ کے بندو سنو، سب سے پہلے جو تم میں کے انسان آدم علیہ السلام اور جو سب سے آخری انسان آئے گا یعنی ساری بنے نوع انسان، اور صرف انسان نہیں جنوں میں سے بھی سارے کے سارے جن مکلف مخلوقات یہ دو ہی ہیں، یعنی سارے یہ مکلف مخلوقات مل کر سب سے متقی انسان کے درجے کا جو تقویٰ ہوتا ہے اس تقوی کے درجے کو بھی پہنچ جائیں گے. ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں. اور ایسے ہی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. تم سب مل کر، سارے انسان سارے جن مل کر دنیا کے بدترین سے بدترین انسان کے جو گنہگار کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کے بگاڑ کا شکار ہو جائیں، اس درجے کے گنہگار ہو جائیں. ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اس چیز سے میری بادشاہت میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں آنے والی. پھر اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کا جو مطالبہ کر رہا ہے یہ بھی سمجھو کہ یہ قربانیاں ہمارے اور آپ کے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو. یہ رب العالمین ہم سے پہلے ہمیں دیتا ہے پھر ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں ہماری ہی بھلے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی کا مطالبہ کرتا ہے.
اور کہتا ہے اگر کچھ اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے اور اگر کچھ برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا، نہ اللہ کا نفع ہے نہ نقصان ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب کے سب اصل میں اللہ کے فقیر، اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ جو قربانیاں اللہ تعالیٰ دلاتا ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں دو مجمل باتوں کی طرف۔ ان قربانیوں کو دلا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو ہماری بندگی کی راہ میں فتنہ بننے سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ اس طرح قربانیاں دے کر تم کیسے بندگی کے راستے پہ ثابت قدم رہتے ہو، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قربانیاں دینے کے بعد جو کچھ ہم اللہ کے پاس آگے بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جمع کر کے ثواب کی شکل میں اتنا لوٹاتا ہے کہ دنیا میں وہ چیز قربان کیے بغیر ہم مستفید ہوتے، چاہے جتنا زور لگا لیتے اتنا فائدہ نہ اٹھا پاتے جتنا فائدہ روز قیامت اللہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی کھجور کا ایک دانہ، یعنی ایک کھجور اللہ کی راہ میں اگر دے گا پاک مال میں سے، اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ سے اسے قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی نے ثم یربی، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو، اس کھجور کو بڑا کرتا جاتا ہے، بڑا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا کر واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ قربانیاں مانگ رہا ہے میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے، رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی اہم سبق قربانی سے ہے۔ اور جیسے میں نے کہا یہ جانور کی صرف قربانی نہیں، یہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی پسند پر، اللہ کے حکم پر اپنی خواہشوں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اصل قربانی کا پیغام یہی ہے، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ اللہ کے بندو، بندگی میں اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرو جہاں پانے کے بجائے اللہ کے راہ میں لوٹا کر خوشی ملے، جہاں اللہ کے راہ میں قربان کر کے خوشی ملے، جہاں حاصل کر کے جتنی خوشی ہوتی اس سے کہیں زیادہ دے دلا کر ہم اور آپ کو خوشی ملے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا سبق اور بہت بڑا پیغام ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور ہم اسے یاد رکھیں گے تو پھر بندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات و خواتین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت سے ملنے والے سبق کیا کچھ ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے اس بنیادی بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اگر ابراہیم کی سنت، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے علیہ السلام کو ہم اور آپ اپنا رہے ہیں تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں یہ کیفیت بھی آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے مفادات اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو قربان کرنا سیکھیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے حقیقی پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیرت ابراہیم کے اسباق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی نصیب فرمائے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہم اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔